من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرني إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونتوسل إليه ونتوكل عليه الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وعزل أحمده على عواطف كرمه وصوابغ نعمه أؤمن به أولا باديا وأستهديه به قريبا هاديا وأستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر هو بأوليته وجب أن لا أول له وبآخريته وجب أن لا آخر له ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سيد الوسيين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد المصطفى والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية إمام السر والعلن دافع الكرب والمحن صاحب الجود والمنن كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان صاحب العصر والزمان الله العظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء هو الذي رزق به الورى اللهم عجل فرجا وسهل المخرجا وجعلنا من أعوانه وأنصاره واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ چوتھی تقریر بعنوان معرفت الہی آپ کی سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ ہے۔ میں قبل اس کے کہ اصل موضوع پر گفتگو کروں اس کے لیے تمہید ضروری سمجھتا ہوں تاکہ موضوع آپ کے لیے واضح اور روشن ہو جائے۔ کسی بھی شے کو وجود میں آنے کے لیے 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تمام فلاسفہ اور تمام اہل منطق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی شے اس وقت تک موجود نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر 4 علتیں نہ پائی جاتی ہو۔ یہ چاروں علتیں ایک جگہ پہ جمع ہو جائے تو پھر وہ شے خارج میں موجود کہلاتی ہے۔ ان چاروں علتوں کو میرے نوجوان دوستوں ذہنوں میں رکھے۔ کوئی بھی شے لے لے، یہ 4 علتیں وہاں پائی جائیں گی۔ اگر وہ شے موجود ہے تو پھر ان علتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک علت فاعلی، 2 علت مادی، 3 علت صوری، 4 علت غائی۔ علت فاعلی اس شے کا کوئی نہ کوئی ایک بنانے والا ہے۔ علت مادی وہ شے جسے وہ بنانے والا بناتا ہے، اس میں کچھ مادے کا استعمال ہوتا ہے، جس مادے کے ذریعے سے وہ شے بنتی ہے اس مادہ کو کہتے ہیں علت مادی۔ وہ بنانے والا اس مادے کو لے کر ایک صورت خاص، ایک شکل خاص دیتا ہے۔ خارج میں اس شے کا ایک نام مخصوص اس شکل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس علت کو کہتے ہیں علت صوری۔ اور اہم ترین علت غائی ہے۔ کس ہدف سے وہ شے بن رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اور وہ بنانے والا کیوں بنا رہا ہے۔ یہ مہم ترین علت ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی یہ غایت ہے، کوئی نہ کوئی ایک ہدف ہے، کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ توضح المطالب بالامثلہ، مثالوں کے ذریعے سے باتیں بہت جلد واضح ہوتی ہیں۔ فرض کریں آپ ایک ٹیبل بنوانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے بنانے والے کے پیچھے جائیں گے، آپ بنانے والے کو تلاش کریں گے۔ ٹیبل بنانے والا وہ بڑھائی، اسے نجار عربی میں کہتے ہیں، اس سے آپ ملاقات کریں گے، اسے بلا کے لائیں گے۔ بنانے والا آپ کے گھر میں آ گیا، آپ کے سامنے موجود ہے، ٹیبل نہیں بن سکتا اس وقت تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ بھیا جس سے ٹیبل بنایا جاتا ہے وہ میٹیریل تو خرید کے لاؤ۔ جب تک وہ میٹیریل نہیں رہے گا، بنانے والا آپ کو دیکھے گا، آپ اسے دیکھیں گے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے، شے موجود نہیں ہو سکتی۔ بنانے والا موجود ہے تو وہ میٹیریل کا بھی ہونا ضروری ہے جس میں ٹیبل بنانے میں لگتے ہیں، جیسے چکلا ہے اور لکڑی ہے، کیلے ہیں، اور اس کے اندر جتنا بھی میٹیریل جو بھی لگتا ہو اس کا آپ خرید کے لانا ضروری ہے۔ اس میٹیریل کو کہتے ہیں علت مادی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ بنانے والا موجود ہے، علت مادی بھی رکھی ہوئی ہے، علت مادی آپ نے خرید کے لایا اور مادے کو، میٹیریل کو خرید کے لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، وہ کرسی وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مادے کو دیکھ رہا ہے، میٹیریل کو دیکھ رہا ہے، تب بھی کرسیاں نہیں بن سکتی۔ وہ بنانے والا اس مادے کو لے کر ایک صورت خاص نہ دے، ایک شکل خاص نہ دے، جسے دیکھتے ہی ہر دیکھنے والا اسے ٹیبل کہتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ تو وہ شکل خاص، وہ صورت خاص ایک مربع کی شکل میں جس میں 4 پائے زمین پہ لگتے ہیں اور اس کے اوپر ایک تختہ ہوتا ہے، یہ صورت جب تک وہ بنانے والا نہیں دے گا اسے ٹیبل نہیں کہا جائے گا۔ اور بنانے والا اس ٹیبل کو کیوں بنا رہا ہے، بنوانے والا کیوں بنوا رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے،
اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی ہدف ہو سکتا ہے، کوئی بھی غائب ہو سکتی ہے۔ مطالعہ کرنے کے لیے ایک ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھ کر مطالعہ کر سکے، کتاب کو اس پہ رکھ سکے۔ یا کھانا کھانے میں تکلیف ہو رہی ہو، ایک ٹیبل کو بنوایا جاتا ہے تاکہ اس پر رکھ کر پلیٹ آرام سے انسان کھا سکے۔ یا دیگر اشیاء زمین پہ رکھنے کے بجائے ٹیبل پہ رکھے، کتابیں ادھر ادھر رکھنے کے بجائے ٹیبل پہ سجائی جائے۔ تو جو بھی غرض و غایت ہے یہ پہلے ذہن میں آتی ہے، اور دیگر علتوں کے دنبال میں انسان بعد میں نکلتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اب آئیے گا، مثال میں نے پوری کر دیا۔ علت فاعلی وہ بڑائی، علت مادی وہ میٹیریل، صورت اور شکل خاص علت صوری ہے، اور جو ہدف ہے وہ علت غائی ہے۔ انہی چار علتوں کو حضرت انسان پہ تطبیق کرتے ہیں۔ بنانے والا کون؟ اللہ اکبر، مدبر حقیقی ہے۔ بنانے والا کون؟ حکیم مطلق ہے۔ وہ حکیم ہی نہیں ہے، رئیس الحکماء ہے۔ وہ رئیس الحکماء ہی نہیں ہے، وہ خالق الحکماء ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ حکیم کسے کہتے ہیں؟ اور تمام علماء نے لکھا ہے الحکیم لا یفعل الخبیث۔ حکیم وہ ہے جو بیہودہ کام انجام نہیں دیتا، بے مقصد کام نہیں کرتا، جس کے فعل کا ایک ہدف ہوتا ہے، جس کے حرکات و سکنات کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے ایک ہدف کے تحت کرتا ہے، ایک مقصد کے تحت کرتا ہے۔ وہ حکیم مطلق، وہ رئیس حکماء، وہ خالق حکماء، جو علت فاعلی ہے۔ کائنات کی ہر شے کا بنانے والا وہ ہے، زمین کا فرش بچھانے والا وہ ہے، آسمان کا شامیانہ لگانے والا وہ ہے، سورج اور چاند کی قندیلوں کو روشن کرنے والا وہ ہے، رات اور دن کو بنانے والا وہ ہے، انسانی و حیوانی نسلوں کو بنانے والا وہ ہے، جن و انس کو بنانے والا وہ ہے، ملک کو بنانے والا وہ ہے، حجر کو بنانے والا وہ ہے، شجر کو بنانے والا وہ ہے، دریاؤں کو بنانے والا وہ ہے، خطرات کو بنانے والا وہ ہے، بارش کو نازل کرنے والا وہ ہے، انسانوں میں حیات پھونکنے والا وہ ہے۔ اس کے دستہ قدرت میں یہ کائنات ہے۔ چنانچہ سورۃ الملک کی پہلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ یہی تو مجالس کا ہمارا طرہ امتیاز ہے کہ یہاں قرآن سے قریب قوم کو کیا جاتا ہے، یا قرآن کی آیتوں کو تحفے میں پڑھا جاتا ہے، یا قرآن مجید کی آیتیں اس فرش پر بیان کی جاتی ہے، قرآن سے لوگوں کو نزدیک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، یہ تخت ہے، یہ تاج ہے، سارے سلطانوں کا سلطان ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ شرق و غرب و شمال و جنوب اسی کا ہے، یہ فوق و تحت اسی کا ہے، وہ جہات ستہ کا مالک ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ کان نہیں رکھتا سنتا ہے، وہ آنکھ نہیں رکھتا دیکھتا ہے، اور وہ انہ هو السمیع البصیر ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے۔ اس نے ہر شے کو پیدا کیا، پیدا ہی نہیں کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی بنایا، حیات کو بھی بنایا۔ ہر ایک کی حیات اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، حیات وہی دیتا ہے، اور حیات کو ختم وہی کرتا ہے، اسی کے دستہ قدرت میں ہے۔ ظالم چند روزہ حکومت کو ہاتھ میں لے کر تخت پہ بیٹھ کر لوگوں پر ظلم کرے، لیکن اللہ ایک نہ ایک دن اس کی حیات کے دفتر کو بند کرے گا، ایک نہ ایک دن اسے بھی لوٹ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا پڑے گا، اس لیے کہ چارہ نہیں ہے، اسے لوٹنا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں عالم غیب و شہادہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں آگاہ کیا جائے گا تم نے کیا کیا ہے۔ تمہیدی منازل سے گزر رہا ہوں، لطف آئے گا، گفتگو آگے بڑھے گی تو سنتے رہیے گا، بڑے اطمینان سے سنیے گا۔ وہ خالق دو جہاں علت فاعلی ہے، وہ مادہ، کل میں نے مجلس میں اشارہ کیا، نطفہ جسے قرآن نے کہا ہے، اور جو نطفہ ہے وہ علت مادی ہے، وہ علت فاعلی۔ اس نطفے کو لے کر رحم مادر میں ایک صورت خاص دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! ارے کیا صنع ازلی ہے جس کا دستے قدرت خطہ سے ہستی پر ایسے نمونوں کو ابھار رہا ہے کہ ہم مجال کہ ایک کی صورت دوسرے سے مل جائے، ایک کے آنکھ کی پتلیاں دوسرے سے مل جائے، ایک کے انگوٹھے کے نشان دوسرے سے مل جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔
چاہتا ہوں ثنائے ازلی کا یہ شاہکار ہے کہ اس نے خرطاس سے ہستی پر دست قدرت سے ایسے نمونوں کو ابھارا، کروڑوں نمونے ابھر گئے ہیں، لیکن ایک کی آنکھ کی پتلیاں دوسرے سے نہیں ملتے، ایک کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے، اگر مل جائے تو پھر چور کیسے پکڑے جائے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، نہیں، وہ قلم میں قدرت توڑ دیتا ہے بنا کر، اس نے شاہکار نمونوں کو بنایا، وہ ثنائے ازلی اس مادے کو لے کر رحم مادر میں ایک صورت خاص دیتا ہے۔ وہ دنیا میں آنے کے بعد لوگ اس صورت کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ انسانی بچہ ہے، یہ حیوانی نہیں ہے، اس لیے کہ صورت انسانی ایک خاص شکل ہوتی ہے۔ اور مہم ترین علت، بنایا کیوں بنانے والا، اتنا اہتمام کیوں کیا، رحم مادر میں 9 مہینے رکھا، تدریجی خلقت ہوئی، اس کی تربیت ہوئی، مادہ لیا، شکل بدلا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، مالک دو جہاں نے مختلف ادوار میں اسے بنایا، مادے کو لے کر ثنائے ازلی دست قدرت سے رحم مادر میں صورت دے کر اسے 9 مہینے وہاں مختلف ادوار میں بدل کر 9 مہینوں کے بعد دنیا میں اسے کیوں لایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اور اسے دنیا میں لایا، بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہ یہ دنیا میں کیوں آیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ مہم ترین علت ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتا ہے، اس کا بھی کوئی ہدف ہوتا ہے، وہ بغیر ہدف کے نہیں بناتا۔ یہ حضرت انسان، یہ کامل الخلقہ جسے کہا گیا ہے، یہ اشرف المخلوقات، یہ پہاڑوں سے مضبوط نہیں ہے، یہ اونٹ سے لمبا نہیں ہے، یہ ہاتھی سے موٹا نہیں ہے، یہ شیر کی طرح چیر پھاڑنے والا نہیں ہے، یہ درختوں کی طرح نمو نہیں رکھتا، لیکن اشرف المخلوقات اللہ نے اسے بنایا۔ اسے بہت پسند کرتا ہے اللہ۔ زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، دریا تیرے لیے، روانی تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، فضا تیرے لیے، میرے الطاف تیرے لیے، میری نعمتیں تیرے لیے، لیکن تو میرے لیے ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے۔ اسے کیوں پسند کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سارے مخلوقات کو اس نے مسخر کیا، ساری کائنات کو اس کے لیے اللہ نے سجایا۔ وہ ایک خاص مخلوق ہے نا، اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات سجائی تاکہ وہ پہچانا جائے، تبھی تو بنا رہا ہے۔ فخلقت الخلق، وہ کوئی خلق ہے نا، وہ کوئی خاص بندہ ہے نا جسے بنا کر اللہ ناز کر رہا ہے۔ وہ کون بندہ ہے؟ وہ مصطفیٰ کہا گیا ہے، جسے اللہ نے برگزیدہ کیا۔ اے محمد، یہ زمین تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے، یہ سورج تیرے لیے، یہ چاند تیرے لیے، یہ کہکشاں تیرے لیے، یہ کائنات تیرے لیے، یہ نظام کون و مکان تیرے لیے، لیکن تو میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ کائنات میں تیرے لیے سجا رہا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے بنانے کا مقصد نہ ہوتا میں یہ کائنات کو ہی نہ بناتا، میں یہ کائنات کو ہی نہ بناتا۔ مالک، محمد آئے اور تو نے انہیں اٹھا لیا، محمد آئے تو نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور محمد زمین میں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، تو انہیں ظاہری حیات دے کر انہیں اس کائنات میں بھیجا، نور کے پیکر کو، اللہ اکبر، بشری جامے میں ڈھال کر بھیجا، لبادہ بشری اڑا کے بھیجا۔ اے نور کے پیکر، تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آیا۔ نور کے پیکر کو تو نے لبادہ بشری اڑوا کے بھیجا، لیکن تیرا احسان ہے میرے مالک، تو نے انہیں واپس بھی تو بلا لیا۔ اب زمین کا فرش اٹھا دے، اب آسمان کا شامیانہ اتار لے، اب سورج اور چاند کی خندیلوں کو خاموش کر لے، یہ دریاؤں کی روانی کو روک لے، یہ کشتیوں کے سلسلے کو تھام لے، یہ انسانی نسل کو ختم کر دے، لیکن عجب نہیں، میرے مالک کی آواز آئے گی، نادان، اگر پہلا محمد آ گیا تو کیا، اب یہ آخری محمد کائنات میں باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ زمین محمد سے خالی نہیں، یہ آسمان محمد سے خالی نہیں، اس گھر کا ہر فرد محمد ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد۔ بہت شہید محسن نقوی کے خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
اسے اللہ بہت پسند کرتا ہے. یہ بندہ بنایا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت غائی کیا ہے؟ اس کے بنایا اس انسان کے لیے اتنا اہتمام مالک نے کیوں کیا؟ آواز قدرت آئی. قرآن میں ہر خوش کو تر ہے. قرآن کی ورق گردانی کر. ہم نے قرآن کی ورق گردانی کرنی شروع کی. ایک آیت کریمہ ہمیں ملی ہے. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تب میں نے جن اور انس کو نہیں بنایا مگر میری عبادت کے لیے. تمام علماء نے, مفسرین نے متفقہ طور پر ایک قلم ہو کے لکھا, یہاں پر لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو بنایا میری معرفت کے ساتھ عبادت کے لیے. معرفت ہے تو عبادت, معرفت نہیں تو عبادت نہیں. یہ مقصد خلقت انسان. اتنا اہتمام جو کیا گیا انسان کے لیے. اب آیا موضوع کی طرف. یہ ہے مقصد خلقت انسان. اللہ نے اتنا اہتمام فرمایا انسان کو اپنا بندہ بنانے کے لیے, بندگی سکھلانے کے لیے. اس نے خالی میدان میں نہیں چھوڑا. اللہ نے کہا اس کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. پھر اس کے بعد 12 اماموں کو بھیجا صرف اور صرف اس کی ہدایت کے لیے, صرف اور صرف صراط مستقیم پہ لگانے کے لیے, صرف اور صرف نجات کا راستہ دکھلانے کے لیے, صرف اور صرف مقصد تک پہنچانے کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی بندگی سکھلانے کے لیے. یہ خالق کا کرم ہے, یہ مالک کا کرم ہے. اس نے انسانوں کو آزاد نہیں چھوڑا, اس لیے کہ مالک جانتا ہے بنانے والا وہ ہے. اسے معلوم ہے یہ انسان ذاتاً محتاج ہدایت ہے, یہ انسان ذاتی طور پہ احتیاج رکھتا ہے کوئی اس کی ہدایت کرنے والا ہو. ارے گویا اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا. ہر موڑ پر ہادی ہے, ہر موڑ پر رہنما میں نے رکھا. لکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی کو مقرر رکھا. کائنات میں کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا لیکن ہدایت دینے والا موجود تھا. ہدایت لینے والا نہیں تھا لیکن آدم کی شکل میں ہدایت دینے والا تھا. ارے جب کوئی لینے والا نہیں تھا تب تو موجود تھا. آج کروڑوں ہدایت لینے والے ہیں, ہدایت دینے والا کیوں نہیں رہے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم سنیے گا. ہدایت دینے والا ہر دور میں رہا ہے. میں ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں, یہی دلیل بھی بن جائے گی آج بھی ہدایت کرنے والا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. انسان اکثر اوقات میں مسلمان بیچارہ کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے. مالک تیری بارگاہ میں میں پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے. میں پوچھوں کہ بھیا یہ شیطان ہے کون؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں. شیطان ہے کون؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ کہا جنوں میں سے ہے, آگ کا بنا ہوا. اس نے خود اقرار کیا خلقتنی من نار, مالک تو نے مجھے آگ سے بنایا. کہا کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہو؟ روز اول ہی اللہ سے یہ وعدہ کر کے وہ جنت سے نکلا, مالک تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. کیا کہا؟ بندوں کو. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم سنیے گا. تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا. کہا کیسے بہکائے گا؟ چار طرف سے بہکاؤں گا. کہا آگے سے بھی بہکاؤں گا, پیچھے سے بھی بہکاؤں گا, دائیں سے بھی بہکاؤں گا, بائیں سے بھی بہکاؤں گا. قرآن میں آیت ہے میں چاروں جہتوں سے بہکاؤں گا. مالک نے کہا چار طرف سے تو بہکا, دو طرف سے میں بچاؤں گا. جو سجدہ کرے گا اسے بھی بچاؤں گا, جو ہاتھوں کو میری بارگاہ میں اٹھائے گا اسے بھی بچاؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بات آئیے تو الکلام یجر الکلام کے تحت سنیے گا. بات کے پیچھے بات نکلتی ہے. تو میں دو طرف سے بچاؤں گا. ایک جو زمین کی طرف سجدہ کرے گا اسے بھی میں بچاؤں گا, جو آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے گا اسے بھی میں بچاؤں گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے قوم تشیع کا بندہ بندہ, بچہ بچہ, ارے شیعہ قوم کا بچہ بچہ شکر ادا کرے تبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے. نماز میں ضرور ہاتھ اٹھاتا ہے, دوسری رکعت میں ہاتھ ضرور اٹھاتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مالک دنیا میں بھی نیکی دے, آخرت میں بھی نیکی
نیکی تھی، یہ کون سی نیکی؟ نیکی تو کر رہا ہے پھر کون سی نیکی مانگ رہا ہے؟ علماء نے لکھا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر یہی دعا کرتا ہے، مالک ایک چیز ضرور دینا، میرے سینے کو علی کے ولایت سے بھر دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سجدہ سیکھنا ہے تو عزیزان محترم باپ اور بیٹے سے سجدہ سیکھو۔ ایک باپ تھا جس نے سجدہ کیا، ایک بیٹا تھا جس نے سجدہ کیا۔ سجدہ سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو۔ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ 19 رمضان کی صبح باپ کا سجدہ، 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور کو بیٹے کا سجدہ۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے ایک عجیب شعر کہا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ پورے اسلام کا خلاصہ کر دیا ہے اقبال نے۔ بیرسٹر لندن سے پڑھ کے آیا، لندن سے پڑھ کے آیا، کوئی معمولی شخص نہیں ہے، پورے اسلام کا خلاصہ کر دیا۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایسا وار جو ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا سجدہ بیٹے کا جو سجدہ نمازوں میں جان ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم مجھے سنو، باپ نے بھی سجدہ کیا، بیٹے نے بھی سجدہ کیا، دونوں سجدوں میں اتنا فرق ہے، باپ نے مصلی کو مقتل بنایا، بیٹے نے مقتل کو مصلی بنا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ باپ اور بیٹے کا سجدہ، باپ نے مصلی کو مقتل بنایا اور بیٹے نے مقتل کو مصلی بنایا۔ وہ واجب سجدہ تھا؟ اللہ اکبر، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ عصر عاشور کو جو حسین ابن علی نے کیا وہ واجب سجدہ تھا؟ نہیں، شکر کا سجدہ تھا۔ اس شکر کے سجدے میں اتنی جان تھی، واجب نمازوں کے اندر روح آ گئی ہے۔ اس شکر کے سجدے میں اتنی جان ہے کہ واجب نمازوں کے اندر جان پڑ گئی ہے۔ جب معرفت کے ساتھ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا، وہ سجدہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ آؤ میں ایک واقعے کی طرف لے چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف آؤں گا۔ 7ویں امام کا دور ہے عزیزان محترم، 7ویں امام کو قید میں رکھا گیا ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ ہمارے اولاد کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں ہے، اور باہر حکومت نے ایک پلاننگ کی، ظالموں نے ایک پلاننگ یہ کی کہ کسی بھی طریقے سے راغبیوں کے امام کو بدنام کیا جائے، تہمتیں لگائی جائے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ اس کے لیے ایک خبیث عورت کا انتخاب ہوا اور اسے پوری پلاننگ سمجھائی گئی۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر جا، اور اندر جانے کے بعد اپنا مدعا پیش کر، مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آوازیں بلند کر تاکہ ہم فوراً دروازہ توڑ کر اندر آ جائے، پھر اس کے بعد دنیا کے سامنے دکھلائیں گے۔ صرف تقوی و پرہیزگاری دکھاوے کی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ امام سامنے تھا لیکن وجود امام سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جب آنکھوں پہ پردے پڑ جائے، جب دلوں پہ مہر لگ جائے تو امام سامنے بھی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حقائق تک انسان پہنچ نہیں سکتا، معرفت حاصل نہیں کر سکتا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورت ایک مرتبہ آئی، بیٹھی ہوئی، کس حالت میں دیکھا؟ سجدے کی حالت میں۔ آپ کا اور ہمارا 7واں امام، پیغمبر کا 7واں جانشین، سجدہ شکر کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ ارے بڑی دیر گزر گئی، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، سجدے سے سر اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ جب انسان معرفت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، لذت عبادت ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، لذت عبادت ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی، سر اٹھائے تو مدعا بیان کرے، سر اٹھانے کا نام ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، سجدہ علم کے اعتبار سے ہوتا ہے، سجدہ معرفت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک طالب علم سجدہ کرے گا، اس کے اثرات اسی علم کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ایک عالم سجدہ کرے گا، اس کا سجدہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک مجتہد سجدہ کرے گا، اپنی معرفت کے اعتبار سے سجدہ کرتا ہے۔ ایک نبی سجدہ کرے گا، ایک امام سجدہ کرے گا، اس کا وجود ہی نہیں، پورا ماحول منور ہوتا ہے۔ اب یہ عورت بیٹھی رہی اور لیکن دھیرے دھیرے سے اس سجدے کے اثرات پورے حجرے میں پھیلنے لگے، نورانیت پھیلنے لگی، وجود امام سے آگے بڑھ کر پورا حجرہ منور ہوا۔ اس ظالمہ خاتون پر، اس خبیثہ عورت کے وجود پر عزیزان محترم امام کے
سجدے کے اثرات مرتب ہونے لگے. سجدے کا اثر ہوا کہ وہ عورت بھی اب بیٹھی نہیں, وہ خود بھی سجدے میں گر گئی. اللہ اکبر, وہ خود بھی سجدے میں پڑ گئی. اب ایک مرتبہ بڑی دیر گئے, دیکھا یہ عورت کو ہم نے کس لیے بھیجا, اس عورت کو ابھی تک باہر کیوں نہیں آئی. انہوں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول کر اندر تشریف لائے. جب اندر تشریف لائے تو دیکھا سجدہ کرنے والا ایک بندہ نہیں ہے, اللہ کے 2 بندے ہیں. ارے جسے اپنی نمائندہ بنا کر بھیجے اسے امام نے اپنا ہم خیال بنا لیا. سر اٹھایا نہیں, سر سجدے میں ہے, اپنا ہم خیال بنا لیا. اپنے سجدے کے اثرات سے اسے اپنا اللہ اکبر ہم خیال بنا کر اللہ کی بندگی سکھلا دی ہے. سجدے میں پڑے ہوئے انہوں نے جا کر اسے سجدے سے کھینچا. کھینچنے کے بعد کہا کہ ہم نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا, تو یہاں کیا کر رہی ہے. کہا تم نے مجھے بھیجا تھا اسی کام کے لیے, میرے ذہن میں تھا, لیکن اس بندے کی عبادت کا اثر, اس کا اثر, اس کی روشنی میرے اندھیرے دل پہ پڑی, میرے اندھیرے وجود پہ پڑی. میں رہی نہ گئی, میں ایک مرتبہ سجدے میں گر پڑی. مجھ پہ واجب تھا تم مجھے ختم کر دو. آج مجھے لذت عبادت کا پتہ چلا ہے, آج مجھے سجدے کی عبادت کا, سجدے کی لذت کا پتہ چلا ہے, تو مجھے ختم کر دو. عزیزان محترم, امام نے اس حکومت کی نمائندہ کو اپنی ہم خیال بنا کر اللہ کی عبادت سکھلا کر ان ظالموں کو ایک پیغام دیا. رہتی دنیا تک مورخ سے کہا نکلے گا, ارے ان کا کام گمراہ کرنا ہے, ہمارا کام ہدایت کرنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمایا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان کیا پڑھتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پوچھا جائے بھیا شیطان کو دیکھا, کہ نہیں, قرآن میں ہم نے پڑھا. کہا کیا کرتا ہے, کہا گمراہ کرنے کے لیے آیا, اور وہ آخر وقت تک انسانوں کے پیچھے لگا رہتا. بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملے کہ انسان بستر مرگ پہ ہے لیکن لب اس کے کھل نہیں رہے ہیں, وہاں تک شیطان پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ عزیزان محترم, اگر گمراہ کرنے والا وہاں تک آ رہا ہے تو ہدایت کرنے والے نے بھی وعدہ کیا, یا ہارو حمدانی من یموت یرنی, یہ حارث حمدانی جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. اب جو مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ موت کی تمنا ضرور کرتا ہے. اللہ اکبر. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, میٹھی لگی ہے موت علی کے غلام کو, آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو, خوشبو خزاں کی آئے گی اس کے مشام کو, آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو, خلد برین خبر کی سوغات ہو گئی, کیا موت جوالی سے ملاقات ہو گئی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. گھبرایا ہوا شیطان رجیم سے گمراہ کر دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا, قرآن مجید کی آخری 2 سورے حفظ کیا ہوا, رٹتا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. پوچھا جائے کیا بات ہے, کہ شیطان کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, شیطان کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے. کہ وائے ہو اس شرافت انسانی پر جو گمراہ کرنے والے پر تو عقیدہ رکھتا ہے, ہدایت کرنے والے پہ عقیدہ نہیں رکھتا. یہ تو عقیدہ رکھتا ہے کہ گمراہ کرنے والا ہے, لیکن ہدایت کرنے والے پہ عقیدہ نہیں رکھتا. جب گمراہ کرنے والا ہے تو ہدایت کرنے والا بھی یقیناً ہے, لیکن گمراہ کرنے والا گمراہ کر کے کیا کہتا ہے, کہا میں تجھ سے بیزار ہوں, آدھے راستے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اپنا ہم خیال بنا لیا. شیطان اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیتا ہے. قرآن کی آیت ہے, فلما کفر, جب یہ کافر ہو گیا, وہ کافر ہو جا کہتا ہے, جب یہ کافر ہو جاتا ہے کہتا میں تجھ سے بیزار ہوں. کہا درمیان میں چھوڑ کے چلا جاتا, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میرے سینے میں خوف خدا ہے. شیطان بھی کہتا میرے سینے میں خوف خدا ہے. اللہ اکبر. میں تجھ سے بیزار ہوں, اے درمیان راستے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. عزیزان محترم, شیطان وہ ہے جو اپنے چیلوں کو بھی درمیان راستے میں, اپنے بندوں کو بھی آگے راستے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ابھی تو وہ مولا ہے جو دشمنوں کو بھی ہلاکت سے نکال لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر.
آواز سے بلند صلوات پڑھیے گا بذرا. عزیزان محترم میرا مولا تو وہ کریم مولا ہے جو دشمنوں کو بھی ہلاکت سے نکال لیتا ہے، اور جو علی پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ یقیناً کبھی ہلاکت میں نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ بچانے والا میرا مولا ہے. عزیزان محترم گمراہ کرنے والے سے بڑا بچانے والا. اور 4 مصرے مجھے سمسم علی گوہر حیدرآبادی کے یاد آ رہے ہیں. اگر جو بت راب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا. جب وہ دورا کے عزیزان مطلب بڑے سست بیٹھے ہوئے ہیں اور سست ماحول میں پڑھنا خطیب کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا کھا کے آپ آئے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ اکبر. عزیزان مطلب سنیے گا کہ جو بت راب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا. یہ کس نے کہا پوچھئے مورخ سے، علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پاک. پڑھا اقرار تو کرنا ہی پڑا. عزیزان مطلب ایک جگہ نہیں، تاریخ میں ملا ہے اس اقرار کرنے والے نے 70 مقامات پہ اس بات کا اقرار کیا. کسی بند کوچے گلی میں نہیں، کسی حجرے میں نہیں، بلکہ میدان میں آ کر، مسجد میں آ کر، لوگوں پہ آ کر، شاہراہ پہ آ کر 70 مقامات پہ کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. میرا مولا کتنا کریم ہے، کہا ہلاکت سے دشمنوں کو بچاتا ہے. ارے جب میرا مولا دشمنوں کو بچاتا ہے تو کیا دوستوں کو نہیں بچاتا؟ یقیناً بچائے گا. عقیدہ علی پہ محکم رکھو، علی کا نام لے کے آگے بڑھو، علی سے سیرت لے کر بندگی کرو، تم آگے بڑھتے رہو. بچانے کی ذمہ داری میرے مولا کی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. چلو 10-15 منٹ آپ سے موضوعی گفتگو کرتا ہوں. موضوع کیا ہے عزیزان محترم؟ اللہ کی عبادت کرو تو معرفت کے ساتھ. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا، کیا کہا؟ اول الدین معرفت، دین کی بنیاد معرفت پروردگار. یہ لفظ معرفت دیکھ رہے ہو عزیزان محترم، اس لفظ کو کچھ کھولنے کی میں نے کوشش کی اپنی فکری اعتبار سے. معرفت کیسے پیدا ہوگی؟ میم سے محمد کو دل میں بسانا پڑے گا. اللہ اکبر. سنو اردو سے جو آشنا، میم عین رے فے تے، میم سے محمد کو دل میں بسانا پڑے گا، عین سے علی کا غلام ہونا پڑے گا، رے سے ریحانتین کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، فے سے فاطمہ کو چاہنا پڑے گا، تے سے تسعت الطاہرین من ذریت الحسین کو ماننا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. معرفت پروردگار. جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. کسی سے پوچھا جائے تو کس کی عبادت کر رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے. اللہ کی معرفت کا موقش اس کے علم میں ہونا چاہیے. اسی لیے اصول عقائد تقلیدی نہیں ہے، اعتقادی مسائل ہے. یہاں تقلید جائز نہیں ہے. انسان اپنی عقل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے خدا کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ تو اللہ کو ایک کیوں مانتا ہے، اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہے، وہ کہے میرا باپ میرا دادا ایک مانتا تھا، میں بھی ایک مان رہا ہوں، میرے دادا اللہ کی عبادت کرتے تھے، میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. وہ بچپنا ٹھیک ہے، باپ کے ساتھ آ گئے، باپ اٹھتا ہے تو اٹھتے ہیں، باپ بیٹھتا ہے تو بیٹھتے ہیں. لیکن 15 سال کے گزرنے کے بعد شریعت جب واجب ہو جاتی ہے تو اپنی عقل کے ذریعے سے خدا کو پہچاننا ضروری ہے، اجمالی علم لینا ضروری ہے. عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ جسمانی نظریے کا قائل جو ہوا تھا وہ ابن تیمیہ تھا. اس حدیث نے اسلام کے اندر بہت عجیب و غریب مسائل کو چھیڑ دیا تھا. وہ اللہ کے جسم ہونے کا قائل ہو گیا تھا. اس سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ آسمان سے کیسے اترتا ہے. ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے اللہ ہر شب جمعہ آسمان سے اتر کے بیت المقدس کی چھت پہ آتا ہے اور اس کے بعد بندوں کی باتیں سن کے واپس چلا جاتا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ ممبر پہ بیٹھ کر تقریر کر رہا تھا، اس سے پوچھا گیا اللہ آسمان سے کیسے اترتا ہے. ممبر کی سیڑھیوں سے اترا، پھر اس کے بعد دوبارہ ممبر پہ چڑھ کے کہتا ایسے اترتا ہے ایسے چڑھتا ہے.
توجہ فرمائیے گا عزیزان مطلب سنیے گا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جسم رکھتا، اللہ اکبر، جسم و جسمانیت رکھتا ہے اللہ، لیکن ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو ابن تیمیہ کا ہو، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو علی کا خدا ہے۔ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو ابن تیمیہ کا۔ ایک نظریہ ان کے ہاں یہ بھی ہے، جب قیامت میں جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو کہتا ہے کہ اللہ اپنا پیر ڈال دے گا۔ ہم تو ایسے خدا کو بھی نہیں مانتے جو جہنم میں جاتا ہو، اللہ اکبر، اپنا پیر جہنم میں ڈال کے جہنم کی آگ ہو جائے، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں۔ سنو نکتہ دے رہا ہوں، بہت خوش ہو جائیے گا۔ اور پھر بدی کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، ارے جہنم جب کہے گی حل من مزید، حل من مزید، جہنم جب کہے گی حل من مزید، تو اللہ دور سے کہے گا لے یزید۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سنیے گا بات آئیے تو عرض کروں، آج بھی کچھ خبیث ایسے پیدا ہو گئے ہیں، اس خبیث کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اس جملے کی اگر قدر کرو گے تو میں دعائیں دوں گا۔ اب منزل آ گئی ہے، یہاں سے بیداری ضروری ہے۔ خبیث خبیث کی تعریف کرتا ہے، پاک پاک کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے کیا توجہ ہے؟ خبیث خبیث کی تعریف کرتا ہے، پاک پاک کی تعریف کرتا ہے۔ یہ اپنے اپنے قسمت کی بات ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ اپنے اپنے اللہ اکبر نسلوں کی بات ہے، یہ اپنے اپنے طہارت کی بات ہے، یہ اپنے اپنے لہو کی بات ہے۔ کوئی یزید کی بات کرتا ہے، کوئی حسین کی بات کرتا ہے۔ ارے جو خبیث ہوتا ہے یزید کی بات کرتا ہے، جو پاک ہوتا ہے پاک کی بات کرتا ہے۔ ہم بھی پاک ہے، ہمارا ایمان بھی پاک ہے۔ یزید نہ ایسا ہے، یزید والا بھی نہ ایسا ہے۔ من خبت فاسق و فاجر کے سنانے والوں، چغلیاں اپنے ہی کردار کی کھانے والوں، شمع تصنیف غلاظت میں چلانے والوں، بہرحال لفظوں کا ننگے کو پہنانے والوں، شب کو دن کہنے سے ملتی نہیں تنویر کبھی، پاک ہوتا نہیں نیلانے سے خنزیر کبھی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ارے شب کو دن کہنے سے ملتی نہیں تنویر کبھی، پاک ہوتا نہیں نیلانے سے خنزیر کبھی۔ ظلم و جور کی ٹوٹی ہوئی طاقت ہے یزید، اہل بیدار کی سوئی ہوئی قسمت ہے یزید۔ سہ چکے جس کو مسلمان وہ ذلت ہے یزید، دھو چکا جس کو زمانہ وہ غلاظت ہے یزید۔ آج اسلام سے تہذیب بشر خالی ہے، اب تو یہ لفظ ہر انسان کے لیے گالی ہے۔ اب تو یہ لفظ ہر انسان کے لیے گالی ہے۔ یزید والا بھی یزید کا نام نہیں رکھتا، حسین کا دشمن بھی حسین کا نام رکھتا ہے۔ اکبر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نام بھی پاک ہے، وہ ذات بھی پاک ہے۔ سلام ہے کربلا کے اس عظیم شہید اعظم پر جس کے لیے پوری دنیا تڑپتی ہے۔ اربعین حسینی میں چوک در چوک کونے کونے سے لوگ جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے کو چاہتا ہے نا، اس کے سینے میں حسین کے زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو چاہتا ہے اس کے سینے میں، وہ حدیث ہے کسی ملا کا جملہ نہیں عزیزان محترم، اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اس کے سینے میں شوق زیارت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ شوق کے لیے پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کے سینے میں، حسین کے لیے جاتا ہے۔ اور حسین وہ ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے، وہ شہید اعظم ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے لوٹایا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ وہ خدا، اب اور منزل کی طرف آیا ہوں، سنو پوری توجہ سے۔ وہ خدا، اس کی شان کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ایک نئی شان رکھتا ہے۔ میرا مالک ہر دن ایک نئی شان والا ہے، شان ہی شان۔ اور جو اس کی شان کو پہچان لیتا ہے، یقین مانیے گا اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو یہ کہتا نظر آتا ہے مجھے اس کی یاد رات کو بستر پہ چین سے سونے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، چوتھے امام کا جملہ، چوتھے امام کا فقرہ ہے، کہتے ہیں رات کو چین سے بستر پر اس کی یاد
مجھے سونے نہیں دیتی. جب وضو کرتے تھے تو ان کے بدن کا ایک ایک حصہ کانپتا تھا. اللہ اکبر. وضو کرتے تھے تو بدن کا روم روم کانپتا تھا. تو پوچھا جاتا تھا مولا یہ کب کبھی کیسے؟ تو کہتے کہ تمہیں کیا معلوم ہے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ اکبر. عزیزان مطلب وہ ہر دن ایک نئی شان والا اتنی بلندی پر آئے ہو. اللہ اکبر. اتنی بلندی پہ آئے کہ کوئی اس کی بلندی کو چھو نہیں سکتا. یہ حضرت انسان اتنی بستی میں ہے کہ یہ بستی سے بلندی پہ نہیں آتا. اور قانون کہہ رہا ہے کل معلول یحتاج الی العلہ. ہر معلول علت کی محتاج ہے. جب تک ارتباط نہ ہو تو پھر یہ کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ تو وہ بلندی سے نیچے نہیں آتا, یہ بستی سے بلندی پہ نہیں جاتا. ارتباط ہو تو کیسے؟ امکان و وجود کے درمیان ایک نقطے پر کچھ شخصیتوں کو اللہ نے بنایا. حقیقت نورانیہ ہے. ادھر سے بندے کو اٹھاتے ہیں, ادھر اللہ سے ملا دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ادھر سے بندے کو اٹھاتے ہیں, ادھر معبود سے ملا دیتے ہیں. نقطہ بین وجوہ کو امکان. اللہ اکبر. کچھ شخصیتوں کو اللہ نے بنایا. حقیقت نورانیہ ہے. لبادہ بشری اوڑھ کر آئے, یہ ان کی خاکساری ہے. وہ نوری مخلوق, عرشی مخلوق اس خاک پہ آئے تاکہ اس خاک کے ذرے کے اندر کچھ نور ڈال کر اسے منور بنا دے. وہ آیا ہے مسلمان پر, وہ آئے ہمیں اپنی طرح بنانے کے لیے. یہ محمد کو اپنی طرح بتلانے پہ تلا ہوا ہے. ہم جیسے ہے کہتا ہے, ہم جیسے ہونا اور ہے, ہم ہونا اور ہے. ہم جیسے بن کے آئے لیکن فرق ہے. کیا ہے؟ ان پہ وہی ہوتی ہے, ہم پہ وہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. کیا کہنا, وہ جتنا آگے دیکھتے ہیں اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں, جتنا آگے دیکھتے ہیں اتنا ہی پیچھے دیکھتے ہیں. انسان اپنے آگے بھی صحیح نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. اور محمد کا مقابلہ علی راجنات محمد عربی کی توہین کی. یہ ظالم دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد عربی کی توہین کر دیں گے تو عزیزان محترم ان کی توہین ہو جائے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اور جو محمد عربی پہ انگلی اٹھایا وہ یقیناً ایک نہ ایک دن دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر مرے گا. اس لیے کہ ساری عزتیں یا اللہ کے پاس ہے, یا رسول کے پاس ہے, یا امام کے پاس ہے. سورۃ المنافقون کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اب عزت اسی کو ملے گی جو ان کا غلام ہوگا, اور جو ان کے مقابلے میں آئے گا ذلیل و خوار ہو کر جائے گا. محمد عربی لائق تعریف ہے. محمد نام اللہ نے رکھا. دو نام مشہور ہے, زمین میں محمد ہے, آسمانوں میں احمد ہے. وسمیٰ فی السماء احمدا. عزیزان محترم سنو, اہل بیت عصمت طہارت کی اصل اور جڑ کا نام محمد ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. وہ آئے ہمیں اپنی طرح بنا لے. یہ مسلمان ہے, ان کو اپنی طرح بتلانے پہ تلا ہوا. تو ایک بات اور میں عرض کروں, مولا کائنات نے نجم البلاغہ کے اندر اشارہ کیا بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلَمَةِ. ہماری وجہ سے تم اندھیری راتوں سے نجات پائے ہو. اندھیروں سے نجات ہم نے تمہیں دیا. یقیناً اندھیروں سے نجات وہی دے گا جو خود نور ہوگا. اللہ اکبر. توجہ, میری طرف متوجہ رہنا. تقریر کا خلاصہ کر رہا, آخری منزل پہ آیا ہوں. کہا یاد رکھو میرے بھائی, کہا اندھیروں سے نجات وہی دے گا جو خود نور ہوگا. ارے جس کے پاس نور نہیں ہے وہ اندھیرے پھیلائے گا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے عزیزان مطلب اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ظلمات سے نکال کر نور میں لاتا ہے. اللہ اپنی کسی صفت کو متعطیل الغیر کرے یا نہ کرے, ولایت کی صفت کو متعطیل الغیر کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی ولی ہے, اس کا رسول بھی ولی ہے, اور وہ بھی ولی ہے جو نماز کو بچاتا بھی ہے, حالت رکوع میں زکات بھی دیتا ہے. تمام مفسرین نے لکھا اس ذات سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ
وجہ سے تم اندھیروں سے نجات پائے. وَبِنَا تَسَنَّنْتُمْ ثَرْوَةَ الْعُلْيَا, ہماری وجہ سے تم نے کوہان کی بلندی پہ قدم رکھا. بلندیوں پہ جانا, اللہ اکبر, بلندیوں پہ وہی لے جائے گا جو خود بلند ہوگا. اللہ اکبر. بھائی آخری تقریر کے فقرے جو پیش کرا پھر ربط مسائل دوں گا. بلندیوں پہ وہی لے جائے گا. ابتدا میں آپ میرے ساتھ ہو یا نہ ہو, آخر میں ضرور رہیے گا, اس لیے کہ اس کے بعد مسائل پڑ جائیں گے, ذہن ادھر ادھر نہ جائے تو آنسو بہا کے جائیے گا. بلندیوں پہ وہی لے جائے گا جو خود بلند ہوگا. اللہ اکبر. کون بلند ہے؟ اللہ نے. اللہ نے 14 معصومین کو بلند بنایا, اس میں بامسمہ ہے میرا مولا علی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو علی ہوگا وہ بلند ہوگا, ذات بھی بلند ہے, نام بھی بلند ہے. کائنات میں 2 علی ہے, ایک الوہیت میں علی ہے, ایک بندگی میں علی ہے, معرفت میں علی ہے. اچھا بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے. سنو 4 مصرے. اچھا بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے, قدم بڑھایا, سر آیت چلی پہنچے. خود اپنے بوجھ پہ کیسے کوئی قدم رکھے, جہاں نبی بھی نہ پہنچے وہاں علی پہنچے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بستیوں میں رہنے والا اس ذات بلند کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ اس ذات بلند کو سمجھنا ہے تو ذہن کو پالیدگی دینی پڑے گی, ذہن کو طاہر بنانا پڑے گا. ہر کوئی اس بندے کو سمجھ نہیں سکتا. تبھی تو پیغمبر نے فرمایا علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور پروردگار کے. ان کے اندر ہی معرفت ہے. یہ 63 یا 63 سالہ زندگی حقیقت نہیں رکھتی ہے, اس سے ماورا ذات ہے علی ابن ابی طالب. زمانے سے پہلے بھی علی تھا, زمانے کے ساتھ بھی علی ہے, زمانے کے بعد بھی علی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ جب محمد ہے تو محمد کے ساتھ ساتھ علی کا بھی وجود. اس لیے پیغمبر نے فرمایا انا بعلی من نور واحد. تو پتہ یہ چلا پہلے وجود و امکان کچھ ہستیوں کو اللہ نے بنایا جو ادھر سے نوری ہے, ادھر سے بشر نظر آتے ہیں. اس بندے کو بستی سے اٹھا کر اس بلندی پہ رہنے والے مالک سے ملا دیتے ہیں. اسی لیے 6 امام کا فقرہ ہے, اگر ہم نہ ہوتے لولا نحن ما عبد اللہ ولولا نحن ما عرف اللہ. اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا, اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا. پھر ایک مرتبہ کسی نے آگے کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے انوار کو اللہ نے کب بنایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آدم کی خلقت سے 9000 سال پہلے, آدم کی خلقت سے 9000 سال پہلے. یہ دنیا کے سال نہیں ہے, عالم لاہوت کا سال ہے. وہاں کا ایک دن یہاں پہ 50,000 سال. اللہ اکبر. وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال. معصوم فرماتے ہیں آدم کے پتلے کے بننے سے 9000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو بنایا. ایک مرتبہ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا تو پھر آپ کہاں تھے؟ اللہ اکبر. تحت عرش الہی سبحنا فسبحت الملائکہ کبرنا فکبرت الملائکہ. ہم نے تسبیح پڑھی, فرشتوں نے ہم سے سن کے تسبیح پڑھا ہے. ہم نے تکبیر کہی ہے, فرشتوں نے ہم سے سن کے تکبیر کہا. وہ انسان تو کیا ہے؟ ارے ہم نے تجھے ہی نہیں فرشتوں کو بھی تسبیح پڑھایا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ہم نے تجھے کیا فرشتوں کو بھی تسبیح پڑھایا ہے اور فرشتوں کو بھی ہم نے سکھایا ہے. اور سکھاتے سکھاتے معرفت دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں ما عرفنا کا حق معرفتی وہ ما عبدنا کا حق عبادتی. اب وہ عبادت کیسے عبادت کرتے ہیں؟ سنو عزیزان محترم, ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ, بستر سے اٹھتے ہی نہیں. لیکن عزیزان محترم وہ ایسے ہیں تو اللہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا. اتنی رات بھر عبادت نہ کرو کہ تمہارے پیروں میں ورم آ جائے. اللہ اکبر. کہہ رہا روک رہا اتنی مشقت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو کہ تمہارے پیر بھاری ہو جائے, وزنی ہو جائے, ورم آ جائے. اللہ اکبر. یہ دیکھو اپنے معرفت کی بات ہے, اور جس کی معرفت جتنی خمی اس کی عبادت اتنی عظیم. اللہ اکبر. آخری فقرے ہے, جس کی معرفت جتنی خمی اس کی معرفت اتنی عظیم. کسی کی معرفت اتنی ضعیف ہے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے تو نماز باطل ہے. کسی کی معرفت اتنی قوی ہے پیروں سے تیر نکالا جا رہا, عبادت میں فرق نہیں آ رہا.
خنجر چلتا ہے، عبادت میں فرق نہیں آتا. یہ معرفت کی بات ہے. ساتویں امام ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے، چھٹے امام مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امام شاگرد تھے چھٹے امام کا. اللہ اکبر. کہ مسلمانوں نے 12 کو چھوڑ کر 4 کو مانا اور 4 میں اختلاف رہا اور 4 نے کہا کہ اگر ہم ان کے پاس نہ آتے تو علم نہ سیکھتے. اللہ اکبر. تاریخ شاہد ہے، تاریخ پڑھیے گا. اور وہ آ کر کہنے والا، سوال کرنے والا جس نے تاریخ کے اندر یہ کہا لولا سنتان لہلک النعمان، 2 سال ان کے خدمت میں نہیں ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. مطلب ہلاک ہو جاتا. اور پوتے نے ایک پوتے کو ہلاکت سے بچایا، دادا نے ایک دادا کو ہلاکت سے بچایا. اللہ اکبر. اور کمینہ پن یہ ہے عزیزان محترم، وہاں بچ کر ہلاکت سے خلیفہ بن گیا، یہاں بچ کر ہلاکت سے امام بن گیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اگر پوچھتا ہے کہ آپ کے فرزند ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے، لوگوں کا آمد و رفت، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، نماز کیسے ہے؟ ساتویں امام کو بلایا اس لیے کہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی امام ہے، اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے. جب نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہو تو امام پیدا ہوتے ہی امام کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. تو ایک مرتبہ فرمایا میرے جان اس کا ایک اعتراض ہے. کیا اعتراض ہے؟ کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے. مولا نے فرمایا کہ تیرے اور تیرے خدا کے درمیان میں فاصلہ ہو سکتا ہے، میرے اور میرے خدا کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. کسی کے آنے اور جانے سے نماز باطل ہو جائے. حد عرفان کی آخری منزل کا نام ہے فنا فی ذات اللہ، بقا بے بقاء اللہ، کہ اللہ کی ذات میں خود کو فنا کر دینا اور اسی کی ذات کے سہارے سے قائم رہنا. اسے کہتے ہیں فنا فی ذات اللہ. حد عرفان کی آخری منزل خود کو بھلا دینا. ہر پل، ہر لمحہ، ہر آن، ہر قدم، اٹھتے جاگتے سوتے بیٹھتے اسی کو یاد کرنا، اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دینا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا. اسے کہتے ہیں فنا فی ذات اللہ. اور اس منزل کی مکمل تصویر دیکھنی ہو تو کربلا میں دیکھو. اللہ اکبر. فنا فی ذات اللہ، بقا بے بقاء اللہ. درمیان میں جبریل آ گیا، پروں کی خنکی کو امام نے محسوس کیا، سر اٹھا کر کہتے جبریل آج میرے اور خدا کے درمیان سے ہٹ جا. حسین امتحان دے رہا ہے، حسین امتحان دے رہا ہے، اللہ امتحان دے رہا ہے. سورج اپنی گرمی کی شدت میں تھا، حسین زخموں سے چور. کتنے زخم لگے حسین کو؟ 1900. اللہ اکبر. جس میں نازنین کا ذرہ ذرہ تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا. حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. عزیزو، کسی بھی لاش کو پہچاننے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو سر کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، یا لباس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، یا انگلیوں میں کوئی انگوٹھی علامت ہو اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. فقطع راسہ، سر کاٹ لیا گیا. فسلب ثوبہ، لباس چھین لیا گیا. امام کا لاشا پڑا ہے، ایک ظالم آتا ہے، کوئی امامہ لوٹ لے گیا، کوئی لباس لوٹ لے گیا. یہ ظالم آ کر دیکھتا ہے کہ اب بدن میں کیا چیز باقی ہے. اس نے دیکھا کہ میرے مولا کی انگلیوں میں ایک انگوٹھی ہے جس میں بہت بڑا قیمتی نگینہ ہے. عزیزان مطلب وہ پہلے تو نزدیک آیا، نزدیک آنے کے بعد انگوٹھی کو کھینچنا چاہا، چونکہ شہادت کی وجہ سے انگلیاں پھول گئی تھی، متورم ہو گئی تھی، انگوٹھی نہیں اتری. تو ادھر ادھر دیکھا، ایک ٹوٹا ہوا خنجر ملا. 2 پتھر کو اس نے اٹھایا، ایک پتھر کو انگلیوں کے نیچے رکھا، خنجر کو انگلیوں کا رکھا، دوسرے پتھر سے ایک مرتبہ خنجر پہ مارنے لگا. انگلیاں کٹ گئی، عزادار انگوٹھی لے کر بھاگا. اب لاش کو پہچاننے کی کوئی علامت نہیں ہے. اس کے بعد گھوڑوں کو دوڑا کر حسین کے لاشے کو ایسا پامال کیا، دوڑانے والے خود ظالم کوفہ جا کر انعام لیتے ہوئے کہتے ہیں حتی تہنہ حناجر صدرہی، ہم نے گھوڑا اتنا دوڑایا حسین کے سینے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. عزاداروں 11 محرم آ گئی. قافلہ ایک مرتبہ لاش کے سامنے سے گزرنے لگا اور کسی نے بی بی زینب سے کہا تھا
اے بی بی تمہارے بھائی کا لاشا. روز دیکھنے والی بہن اپنے بھائی کے لاشے کو پہچان نہ پائی, نزدیک آ کر کہتی ہے انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ اگر میرا بھائی ہے تو ایک مرتبہ مجھے آواز دے. کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ لاش متحرک ہوئی, ایک آواز بلند ہوئی, بہن میں تیرا بھائی. اجرکم اللہ. عزادارو سنیے گا, ایک مرتبہ بی بی زینب مدینے میں آرام کر رہی تھی اور روشن دان سے سورج کی کرنیں چھن کر بی بی کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. امام حسین گھر میں آئے, آنے کے بعد دیکھا بہن کے چہرے پہ سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے. ابا کے دامن کو ابا کو اتارا, اتارنے کے بعد روشن دان میں ڈال دیا, اور ایک مرتبہ بی بی زینب نے ابا کی خودکی کو محسوس کیا, آنکھوں کو کھولا, دیکھا بھائی سورج کی کرنوں کو چہرے پہ پڑنے سے روک رہا ہے. پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ بہن میں دیکھ رہا ہوں سورج کی کرنیں تجھے اذیت کر رہی ہے. ابھی بھی زینب نے شاید دل میں یہ تمنا کی ہو مالک میرے بھائی کے اس احسان کا بدلہ زینب کو بھی احسان کے ساتھ چکانے کا موقع دے گا. ہاں موقع تو ضرور ملا, لیکن زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. آواز دیتی ہے بھیا کاش میرے سر پہ چادر ہوتی. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. عزادارو سنو, ایک اور احساسی بات کروں گا, ہر انسان یہاں نہیں تو گھر جا کر ضرور روئے گا. عزادارو سنو, کسی کا بیٹا اگر بیرون ملک میں ہے, باپ کی انتقال کی خبر وہاں چلی جاتی ہے, تو بیٹا کیا کہتا ہے, خبردار میرے باپ کا جنازہ ابھی نہ اٹھانا, تم غسل دے دو, جنازے کو رکھو, میں آتا ہوں. فوراً فلائٹ کا ٹکٹ کر کے آ جاتا ہے. آتا ہے یا نہیں ہے, ایک دن میں یا 2 دن میں پہنچ جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, ارے کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیٹا سفر سے آ جاتا. وہ بیٹا کتنا مظلوم تھا, باپ کا جنازہ پڑا رہا, بیٹا سفر پہ جا رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جزاکم اللہ. اللہ کوئی روک نہ دے عزادارو, بیٹا سفر پہ جاتا. آیا عزادارو ایک مرتبہ ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا, پیروں میں بیڑیا, نزدیک آ کر کہتے بابا مجھے بھی معاف کیجئے گا, کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے, میرے پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی, آپ کا لاشا سپردے خان. اجرکم اللہ. آئیے یہ وہی 12 محرم کی تاریخ ہے عزادارو. ایک اور بہت ہی ایک دل سوز واقعہ ہے عزادارو, دل کا کلیجہ پھٹ جائے. 11 محرم کا ایک اور واقعہ سناؤں گا, اس کے بعد التماس دعا. کیا تھا عزادارو, لسٹ بنائی گئی, سروں کی لسٹ بنائی گئی. سروں کو بنا کر گنا گیا تو ایک سر کم پڑ گیا تھا. کس کا سر ہے؟ ننھے مجاہد کا سر ہے, ابن رباح کا سر ہے. ایک سر کم پڑ گیا. عزادارو ظالم کہتا ہے یہی کہیں پشت خیمہ حسین علی اصغر کو سپرد خان دیے ہوں گے, تم اپنے اپنے نیزے لے کر نکل پڑو, نیزے لے کر چلو. عزادارو ایک مرتبہ ظالم نیزے لے کر سینے کو چھیدتے ہوئے زمین پہ چلے. ارے ایک ظالم کی نگاہ ایک ننھی سے لحد پہ پڑی ہے, اور ظالم نے نیزہ مارا, نیزے میں اٹکی ہوئی ننھی سی لاش, سر کو پکڑا. ماں دیکھ رہی تھی, اے میرے لال کیا تجھے سے بھی نہر کیے جاتے. اجرکم اللہ. عزادارو باپ کا جنازہ پڑا, قافلہ جاتا ہے, دوڑتی ہوئی 3 سالہ بچی آ کر باپ کے لاشے سے لپٹ جاتی ہے. شیبر کہتا اللہ اکبر, کوئی تو آگے بڑھو, اس بچی کو باپ سے جدا کرے. وہ کہتا ہے حسین ابن نمیر آگے بڑھا, کوئی دور جا کر واپس آ گیا. کوئی اور ملعون آگے بڑھا, کوئی دور جا کر واپس آ گیا. کسی کی ہمت نہیں پڑی ایک بیٹی کو باپ کے لاشے سے جدا کرے. اتنے میں ظالم شبر آگے بڑھا, زلفوں کو پکڑا, گھسیٹتا ہوا لایا, اونٹ کی ننگی پشت پہ رکھ کر سکینہ کو باندھا. اونٹوں دوڑایا جاتا, اونٹ کی دوڑ کو ہاتھ کی رگڑ سے سکینہ کا سینہ چھلنی چھلنی ہونے لگا. آواز دیتی ہے امو عباس, ظالموں سے مجھے بچا, اے امو جان میرے سینے کو آکر دے.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باری اللہ اس ذکر فنی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے کے مومن بچے بڑے حاضر ہیں سب کے دینی مقاصد کو باری اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. تمام مشکلات سے نجات عطا فرما. تمام حاجتوں کو پورا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. میرے مالک بحق محمد والی تعین جو جائز خواہشیں نیک تمنائیں لے کر اس مجلس میں آئے ہیں، میرے مالک شہزادی بی بی سکینہ کے صدقے میں، شہزادہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں ان کے جائز خواہشوں کو نیک تمناؤں کو پورا کرنا. میرے اللہ میرے مالک واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار ہے، بالیان مولائی کائنات ماتم داران حسینی آزاداران حسین الشہداء بلاخص زائرین اربعین حسینی زائرین مظلوم کربلا کی حفاظت فرما. میرے اللہ میرے مالک جو نابلد ہے اولاد صالحین عطا فرما، جن کو تو نے اولاد دیا مہلک امراض سے محفوظ فرما. میرے اللہ ہمارے سروں پہ بزرگوں کا سایہ قائم و دائم فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے انہیں غریب کو رحمت فرما. بچوں کو ماں باپ کا احترام کرنے کی، بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قوم کے بچے کی حفاظت فرما. دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما. تعلیمات میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اچھے بڑے افسر بننے کی ہماری قوم کے بچوں کو توفیق عطا فرما. میرے اللہ میرے مالک بحق محمد والہ طاہرین واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا جو اس کار نیک عزاداری میں اپنا مال حلال صرف کرتے ہیں 10 گنا مال انہیں نصیب فرما. میرے اللہ میرے مالک واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا پنجتر پاک چودہ معصومین کا واسطہ میرے اللہ میرے مالک ائمہ کے مراقد مشاہد روزے امام بارگاہ مساجد حوزہ علمیہ مدارس علمیہ طلاب ذوی احترام مراجع ذی قدر علماء اعلام مجتہدین عصر کے حفاظت فرما. پروردگار بحق محمد والے طاہرین امریکہ و اسرائیل کا خاتمہ فرما. آل محمد پر کیچڑ اچھالنے والے آل محمد کی توہین کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ میرے مالک بحق محمد والے طاہرین دنیا سے اٹھے تو دامن ثقلین کو ہاتھوں میں عطا فرما. پروردگار بحق محمد والے طاہرین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. ہم سے خاتون جنت کو راضی و خوشنود فرما. جنت البقیع کے اجڑے ہوئے مزارات کی تعمیرات کے اسباب فراہم فرما. بہت جلد میرے اللہ میرے مالک ان مزارات کی تعمیر ہونا نصیب فرما. مزارات کو اجاڑنے والوں کو نابود فرما. پروردگار بحق محمد والے طاہرین جنت البقیع میں بھی عزاداری کا سلسلہ جاری ہونے کی بہت جلد توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد والے طاہرین میرے اللہ میرے مالک واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا جتنے افراد مریض علیل بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ شفاء کامل و عاجل عطا فرما. صحت کاملہ عطا فرما. جتنے افراد نے مجھ سے اتباع سے دعا کے لے گا ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. نیک توفیقات کے توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد والے طاہرین مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعمال انصار کا شمار فرما. دنیا